ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن جب بلائے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے، تو وہ الگ ایک دم نمایاں ہوں گے وضو کی وجہ سے، وضو کے آثار سے ان کے پیشانیوں پر ایک طرح کی چمک ہوگی۔ غورن محجلین کہتے ہیں ان گھوڑوں کو جن گھوڑوں کی پیشانی پر سفیدی ہوتی ہے، سفید بال ہوتے ہیں، اور جو ان کی خوبصورتی اور عمدگی کی علامت ہوتے ہیں، اور جو دوسرے گھوڑے میں ان کو نمایاں کرتے ہیں۔ تو اس امت کی یہ خصوصیت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ الگ پہچانے جائیں گے، ان کے وضو کی جگہیں روشن ہوں گی، پر نور ہوں گی۔ تو جو تم میں سے یہ کر سکتا ہو کہ اپنی چمک کو بڑھائے تو اس کو کر لینا چاہیے۔ چمک بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوہنی تک ہاتھ دھونا ہے تو اس کو کندھے تک دھو لیا جائے، اور پیر ٹخنے تک دھونا ہے تو پنڈلی تک یا گھٹنے تک دھو لیا جائے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ مفہوم بھی سمجھا ہے کہ اس طرح سے اس کو بڑھانا ہے، لیکن اس میں بڑھانے کا جو عموماً علماء نے جو مفہوم بیان کیا ہے، اپنی چمک اور اپنی رونق، وضو کی رونق کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بہت اچھی طرح وضو کرے، بار بار وضو کرے، یعنی ایک نماز کے لیے وضو کیا اور وضو ٹوٹا نہیں ہے لیکن دوسری نماز کے لیے پھر وضو کیا، یا وضو میں رہنے کی کوشش کرے کہ اس کی چمک کے آثار بہت گہرے اور پائیدار ہوں اور بہت زیادہ روشن ہوں۔ تو جو تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے بڑھا لے۔